آج آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج آپ سے 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک ہمارا نجی اخبار ہے پاکستان کا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہیڈ لائن پہ، اور یہ صرف ایک نہیں ہے، یہ ڈان اخبار بھی میرے پاس ہے، ٹریبیون بھی ہے، ساروں کی جو ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ نو ایویڈنس آف کنسپریسی اگینسٹ عمران گورنمنٹ، اور نیچے کوارٹرز کنسرن کا لکھا ہوا ہے، نیشنل سیکورٹی کونسل میں جو کنسرن کوارٹرز سے ان کا لکھا ہوا ہے۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں، ادھر دن میں 10 پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، ہر ایک آ کے پی ٹی آئی کی جانب سے بات کر رہا ہے، کسی نے اس کی تردید کی ہے؟ کسی نے ایک نے بھی اس کی تردید کی ہے کہ یہ بات غلط ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں اس کے پاؤں ہی کوئی نہیں ہے، وہ صاف جھوٹ ہے، وہ مکمل جھوٹ ہے، اور عدالت کے اندر بھی یہ موقف نہیں لے رہے ہیں۔ عدالت کے اندر بھی آئین کے اور رولز کے اور آئین کے گرد نواز میں 69 اور 95 اور 69 کھیل رہے ہیں، اس طرف تو آتے ہی نہیں ہیں، نہ اس کی بات کرتے ہیں، اور یہ تو اب صاف تردید ہو گئی ہے ان کے موقف کی۔ تو انہوں نے کس دن آ کے کہا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، آ کے اس کی تردید کریں، بیوقوف بنانا بند کریں قوم کو۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت نیشنلسٹ ہیں، ہم پاکستان کے حق میں ہیں، اور آپ لوگ نون لیگ اور یہ جتنی پی ڈی ایم اور جتنی جماعتیں ہیں پارلیمنٹ کی ان کے علاوہ، چاہے وہ ان کے ایل آئی سی کیوں نہیں رہے تھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ غدار ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اور مثالیں کیا دیتے ہیں؟ بڑی بڑی مثالیں یہ دیتے ہیں فورن پالیسی کی کہ جی ہم نے پاکستان کے لیے بڑی آواز اٹھائی، ہم نے پاکستان کے لیے بڑی جدوجہد کی، اور تم نے تو پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ سعودی عربیہ جیسا دوست ملک جو ہے اس کو آپ نے اتنا خفا کر دیا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ بجائے امداد دینے کے پاکستان سے اپنے پیسے واپس مانگ لیے۔ ہمارے پاکستان کی افواج کے سربراہ کو وہاں جانا پڑا معاملات سلجھانے کے لیے۔ چین میں آپ نے گالیاں دی ان کو کہ یہ سارے جو ٹھیکے آپ نے سی پیک میں کیے کرپشن کی بنیاد پہ کیے ہیں، ان کو ناراض کر دیا۔ وہاں پر بھی ہمارے ملک کے سربراہ کو فوج کے سربراہ کو جانا پڑا معاملات سلجھانے کے لیے۔ آپ نے ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ جی ہم ترکی اور ملیشیا کے ساتھ مل کے ایک نیا بلاک بنائیں گے۔ او آئی سی کو آپ نے کہا کہ اس کو تباہ کرنا ہے اب ہم نے۔ جب آپ نے وہ بلاک بنانے گئے تو ملیشیا وہ ملک ہے جس نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارا مدد کرنا تو درکار، انہوں نے ہمارا جہاز ہی گرفتار کر لیا، اور پھر بار بار ان کی منتوں کی وجہ سے بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا آپ تیسرا ملک ہے آپ مداخلت مت کریں، انہوں نے کہا نہیں آپ انٹرنیشنل قانون کا جواب دیں، یعنی مدد کیا کرنی، وہ تو الٹا ہمیں پڑ گئے۔ وہاں سے بھی یہ پسپا ہوئے، جو انہوں نے کانفرنس بلانی تھی وہ بھی تباہی مچائی انہوں نے۔ اسی طرح سے کرتے کراتے ہمیں تو یہ کہتے تھے موڈی کا جو یار ہے، موڈی کا جو یار ہے۔ کیا انہوں نے خود بیان نہیں دیا تھا کہ اگر موڈی جیت جائے تو کشمیر کے لیے اچھا ہوگا، کشمیر کاز کے لیے اچھا ہوگا؟ آپ لوگوں کو یاد ہے نا سب۔ تو کیا بنا پھر کشمیر کا؟ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کشمیر کی ایسی کی تیسی پھیر دی گئی سارے موقف کی، انہوں نے قانون ہی بدل کے اس کو آئین میں سے ہٹا دیا، ان کا جو ایک رتبہ تھا وہی ختم کر دیا، آزادی کا جو تھا لبادہ جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی تباہ کر دیا انہوں نے۔ تو اسی طرح سے تمام ہمارے دوست ممالک جو تھے ایک ایک کر کے اب آخرکار یہ امریکہ کو پڑ گیا کہ جی امریکہ، اور پھر اتنی جرت نہیں ہے، اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ تم قوم کو خطاب کر رہے ہو، وزیر اعظم ہو، تو پھر گٹے جوڑ کے بولو نا کہ امریکہ ہے۔ امریکہ مطلب کہ مجھے نام نہیں، میں تو کوئی اور کہنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ تم بزدل ہو؟ بات نہیں ہوتی تمہارے منہ سے؟ کہو پھر جوڑ کے، تم اپنے آپ کو بڑا سینڈو خان ثابت کرتے ہو ساروں کے سامنے، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تو آپ نے پاکستان کی فورن پالیسی شکست و ریست کر دی ہے، پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا پورے ملک میں، پوری دنیا میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو آپ کہتے ہیں جی ڈرون حملے، یہ جو گلبشن یادو تھا اس کا کیس آپ نے کہاں تک پہنچایا؟ کیا اس کے اوپر یہ الزام نہیں تھا کہ یہ پاکستان میں بمباری کروانے کے لیے ترکیبیں کرتا ہے؟ یہ نہیں تھا؟ جس کو آپ نے چائے پلائی اور آپ کی چائے مشہور ہو گئی آپ کے دور میں، وہ کیا پھول پھینک رہا تھا کشمیر میں؟ جہاز پہ آ کے وہ پھول پھینکنے آیا تھا اگر بمباری نہیں کی تھی؟ تم ہمیں ڈرون حملے سنا رہے ہو، عالمی جنگ لگی ہوئی تھی پوری دنیا میں، 56 کنٹریز تھے وہاں پر افغانستان میں۔ پاکستان جو تھا وہ اپنا جان بچانے کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے وہ اپنا صورتحال سامنے آ رہی تھی۔ در حقیقت تم فوج کو یہ کہہ رہے تھے، جو تم کھل کے یہ بات نہیں کرتے، اور تمہارے سارے جو لب لہجہ جو ہے آپ اسی طرح فوج کے خلاف بات کرتے ہیں۔ آپ نے ایک اور بات بھی کی جس میں بعد میں آ کے کتنے دنوں بعد آپ نے تردید کی کہ نہیں جی جانور کا میرا یہ مطلب نہیں تھا، کسی ادارے کی طرف میرا اشارہ نہیں تھا۔ یہ تمہیں کیوں بیان دینا پڑا؟
امریکہ کا نام لے کے پھر تم کیوں مکر، یہ تمہاری عادت ہے، تم 35 پنکچر والے ہو، یہ 35 پنکچر اصل میں تمہارے دماغ میں ہوئے ہیں، اور تمہارا توازن جو ہے دماغی وہ ہٹ گیا، ہل گیا ہوا ہے، کیونکہ تم دوسرے جو کام کرتے رہے ہو ان کاموں کا جو ہے آپ کو یہ صلہ مل رہا ہے کہ آپ کو یاد نہیں رہتا کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ آپ ایران میں گئے، وہاں آپ نے کہا کہ جی ہم نے سعودی عربیہ اور ایران کی صلح کرانی ہے، واپس آپ نے کہا کہ میری زبان پھسل گئی تھی۔ آپ ملیشیا گئے، کوئی بات کی، آپ نے کہا واپس آ کے کہ میری زبان پھسل گئی تھی۔ آخرکار یہاں پر سیاسی جماعتوں کے سربراہوں نے کہا تیری زبان ہے یہ ہوائی چپل ہے، ہر جگہ تو یہ پھسل جاتی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج صبح سے میں دیکھ رہا ہوں تجزیہ کار، جی پی ٹی آئی الیکشن چاہتی ہے نہیں چاہتی، پی ٹی آئی الیکشن نہیں چاہتی، وہ آنکھیں بند ہے، پٹیاں باندھی ہوئی ہیں آپ سب نے۔ اگر یہ الیکشن چاہتے تو کے پی کی اسمبلی نہیں توڑ سکتے تھے؟ اگر یہ الیکشن چاہتے تھے واقعی تو کیا یہ پنجاب میں بزدار کے استعفیٰ دینے سے پہلے یہ اسمبلی نہیں توڑ سکتے تھے؟ یہ کیوں صرف مرکز کی اسمبلی توڑی انہوں نے، باقی تو نہیں توڑی نا انہوں نے؟ یہ جھوٹ اور فریب کا ڈھنگ بند کرے رچانا۔ یہ کوئی الیکشن نہیں چاہتے، یہ پھنس کے برے حالوں میں یہ آ کے تو اپنی جان بچانے کے لیے یہ اسکیپ روٹ بنایا انہوں نے، جو نیشنل اسمبلی کو برطرف کر دیا انہوں نے ہیلے بہانے استعمال کر کے۔ مت سنیں ان کی بات کہ ہم الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو کرواؤ، کے پی میں کون روک رہا ہے آپ کو؟ ہم الیکشن کروانا چاہتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن کرانا چاہتی ہے، پی ڈی ایم الیکشن کرانا چاہتی ہے، لیکن اس طرح سے نہیں کہ تم اپنے سارے کالے ایپ چھپا کے جو عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے اور پھر تم میدان میں آ کے کہو کہ جناب میں بڑا ہیرو ہوں۔ تم نے تباہی مچائی ہے اس ملک کی، اور تمہارے جواب دہی کا ٹائم آ گیا ہے، اور یہ جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، بڑے ٹکوسلے دیے جا رہے ہیں کہ جی جنیجو کیس، جنیجو کیس، کوئی مقابلہ نہیں ہے جنیجو کیس اور اس کیس میں۔ وہ ایک نان پارٹی الیکشن کے ذریعے سے وجود میں آئی تھی جنیجو کی گورنمنٹ، وہاں پر ایک بڑی جماعت ہے جو سب سے بڑی جماعت تھی اس وقت کی، انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا وہ الیکشن۔ وہ بذات خود ایک فیبریکیشن تھی وہ ساری پارلیمنٹ، اور فیبریکیشن کی شکل میں اس پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ جو اس وقت کا لا منسٹر تھا، اگلے دن ایک نجی چینل پہ اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ پیغام میں لے کے گیا تھا آقا کا کہ آپ ان کو جو ہے نا بحال کر دیں، الیکشن کی طرف چلے جائیں، آئین توڑا بھی ہے تو کوئی بات نہیں۔ اب اس زمانے کو آپ لا رہے ہیں جس کو آپ خود کالا زمانہ کہتے تھے، صرف اپنا منہ چھپانے کے لیے، کیونکہ آپ ہر چیز میں پکڑے گئے ہو۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ کوئی مجبوری کے تحت نہیں، یا کوئی ماضی کے جو کالے کرتوت ہیں ان کے تحت نہیں، بلکہ یہ آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور پاکستان میں یہ جو انہوں نے غلط کام کیا ہے سارا، یہ بحالی کی طرف جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں بڑی امید ہے اس بات کی۔ بہت شکریہ۔